بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز درس فارسی میں فارسی قاعدہ سے مصادر اور کریمہ سادی سے سچ کی تعریف اور جھوٹ کی مذمت کا بیان ہوگا۔ آئیے پہلے ہم فارسی قاعدہ کے چند مصادر دیکھ لیتے ہیں۔ افتادن یا افتادن دونوں طرح یعنی کہ واو کے ساتھ اور واو کے بغیر لکھا جاتا ہے، اور دونوں کو ایک طریقے سے پڑھا جاتا ہے یعنی کہ افتادن۔ اس کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا، اور اس کا مضارع ہے افتد۔ امر اس کا ہے بیفت، بلکہ بیفت اس کا امر ہوگا، اور اس کا جو اسم فاعل کیاسی ہے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اسم فاعل سماعی ہے افتان، یعنی گر پڑنے والا، اور اس کا جو اسم مفعول ہے وہ ہے افتادہ، اور حاصل مصدر ہے افتاد۔ دوسرا مصدر ہے افراختن، اس کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا کرنا۔ افرازد مضارع، بیفراز یہ اس کا امر ہے، اور افرازندہ یہ اسم فاعل کیاسی۔ سرفراز یعنی بلند سر والا، یہ اسم فاعل سماعی۔ افراختہ بلند کیا ہوا، یہ اسم مفعول۔ افراشتن اس کا معنی بھی بلند کرنا ہے، اور اس کا صرف اسم مفعول آتا ہے افراشتہ۔ افروختن اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا۔ افروزد مضارع ہے، بیفروز امر، اور افروزندہ اسم فاعل کیاسی۔ عالم افروز جہان کو روشن کرنے والا، یہ اسم فاعل سماعی، یا اس کو اسم فاعل ترکیبی بھی کہا جاتا ہے۔ افروختہ روشن کیا ہوا، اور اس کا مصدر متعدی بھی آتا ہے، وہ ہے افروزانیدن، افروزانیدن۔ اگلا مصدر ہے افزودن، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا یا بڑھانا۔ افزاید اس کا مضارع ہے، بیفزا امر ہے۔ افزائندہ یہ اسم فاعل کیاسی، اور روز افزا یا نور افزا، یا اسی طرح روح افزا یہ بھی ہماری بولی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ خاص شربت کا نام ہے، تو یہ اسم فاعل سماعی ہے۔ افزودہ یہ اسم مفعول ہے۔ افزائش یا افزود یہ دونوں حاصل مصدر ہیں۔ افشاندن اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑنا، اور جھاڑنا، اور افشاند یہ مضارع، بیفشان یہ امر، افشائندہ اسم فاعل، اور فلک افشان یہ اسم فاعل سماعی۔ افشاندہ یہ اسم مفعول، اور افشان یہ حاصل مصدر۔ آوردن لانا، آورت مضارع، بیار امر، آرندہ اسم فاعل، اس کے اسم فاعل سماعی نہیں ہے۔ آوردہ یہ اسم مفعول۔ افسردن ٹھٹھرنا، سردی سے کانپنا۔ افسرد اس کا ہے مضارع، اور اس کا اسم مفعول آتا ہے افسردہ۔ یہ چند مصادر اس میں ہم نے فارسی قاعدہ سے دیکھے، اسی طریقے سے آپ جو باقی مصادر ہیں ان کو بھی آپ یاد کریں۔ اب ہم کریمہ سادی کا سبق پڑھتے ہیں، اور کریمہ سادی کے اندر ہم آج کے سبق میں سچ کی تعریف اور جھوٹ کی مذمت پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سچ کی تعریف۔ در صفت راستی، در کا معنی ہے میں، اور صفت کا معنی ہے تعریف، شان، فضیلت، عظمت، اور راستی کا معنی ہے سچ۔ سچ کی تعریف کے بارے میں۔ دلا راستی گر کنی اختیار، شود دولتت ہمدم و بختیار۔ دلا اے دل، یہ دل اور الف ندا کا، دلا اے دل۔ راستی معنی سچ، گر معنی اگر، کنی کا معنی ہے کرے، اختیار کا معنی اختیار پسند۔ شود معنی ہو جائے گا، دولتت دولت یہ دولت، اور تا معنی تیری،
हमदम, हमदम का माना मुसाहिब, साथी, वाव का माना और बख्तियार का माना नसीबावर। और बख्तियार इसका अतफ दौलत के ऊपर है। अब शेर बना के दिला रास्ती गर कुनी, ए दिल सच अगर तू करे इख्तियार, ए दिल अगर तू सच इख्तियार करे, शुवद दौलतत हमदम व बख्तियार। ये दौलत और बख्तियार मातूफ अला मातूफ है, इनका इकट्ठा माना करें। दौलत और नसीबावर तेरा साथी हो जाएगा, मतलब दौलत और अच्छा नसीब तेरा साथी हो जाएगा। मतलब क्या, तो दौलतमंद हो जाएगा और अच्छे नसीब वाला हो जाएगा अगर तू सच को इख्तियार करेगा। आप देखते हैं कि जो आदमी कारोबार के अंदर सच बोलते हैं उनका कारोबार बहुत ज़्यादा चलता है, तो फिर उनको दौलत हासिल होती है। इसी तरह बाकी मामलात के अंदर जो बंदा सच को इख्तियार करता है वो भी इसी तरीके से, और ऐसे इंसान अच्छे नसीब वाला बन जाता है, उसके नसीब अच्छे हो जाते हैं। हम कारोबार के अंदर दो नंबरी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा नसीब ही ऐसा है। तो ये असल में हम सच से काम नहीं लेते, जो चीज़ है वैसी नहीं, बल्कि हम जो चीज़ है उसके बरअक्स हम बनाकर उसको बताते हैं। तो इसलिए सच को ए दिल अगर तू इख्तियार करेगा तो दौलत और नसीब तेरा साथी बन जाएगा, तो दौलतमंद हो जाएगा, अच्छे नसीब वाला हो जाएगा। न पेचद सर अज रास्ती होशमंद, के अज रास्ती नाम गर्दत बुलंद। न पेचद, ये पेचीदन मस्दर से है, कई बार लफ्ज गुजरा है, इसका माना होता है फेरना। न पेचद नहीं फेरता, सर का माना सर, अज का माना से, रास्ती का माना सच, होशमंद अक्लमंद। के माना क्योंकि, अज से रास्ती सच, नाम का माना नाम, गर्दत का माना हो जाता है, और बुलंद का माना बुलंद ऊंचा। न पेचद नहीं फेरता सर सच्चाई से अक्लमंद, अक्लमंद सच्चाई से सर नहीं फेरता, कि अज रास्ती नाम गर्दत बुलंद, क्योंकि सच्चाई से नाम बुलंद हो जाता है। तो मतलब यह है कि जो अक्लमंद आदमी है वो हमेशा सच बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सच्चाई से इंसान की शोहरत हो जाती है और ऐसा इंसान मारूफ और मशहूर हो जाता है और उसका नाम बुलंद हो जाता है, यानी हर कोई आदमी उसके बारे में जानता है। दम अज रास्ती गर जनी सुबह वार, जे तारीकी जहल गिरी किनार। दम का माना है सांस, अज का माना से, रास्ती का माना है सच, गर का माना अगर, जनी का माना मारे। ये दम जनी ये इकट्ठा लफ्ज है। और दम जदन से, दम जदन का माना होता है सांस मारना, मुराद इससे है बोलना। सुबह माना सुबह, वार माना की तरह, मानिंद। जेम का माना से, तारीकी माना तारीकी, और इसकी जहल की तरफ इजाफत है, यानी तारीकी जहल, जहल की तारीकी, जहालत की तारीकी। गिरी, गिरी इसका माना है तू पकड़ेगा, किनार का माना किनारा। दम अज रास्ती गर जनी सुबह वार, माना यह है कि सच्चाई से अगर तू बोलेगा, सुबह सादिक की तरह, सुबह की तरह अगर तू सच्चाई से बोलेगा, तो से तारीकी जहल गिरी किनार, तो तू जहालत की तारीकी से किनारा पकड़ लेगा। मतलब क्या कि सुबह की तरह, जिस तरह सुबह में हर शय वाज़े होती है, इस तरह अगर तू सच बोले और बात वाज़ी और खरी बात, वाज़े बात करे, तो जहालत की तारीकी से तू किनारा पा जाएगा। मतलब ये है, यहाँ शेख सादी रहमहुल्लाह ताला ने तशबीह दिया, जिस तरह सुबह काज़िब में तारीकी होती है और सुबह काज़िब के बाद सुबह सादिक आती है तो रोशनी आ जाती है, तो जिस तरह सुबह सादिक से सुबह काज़िब की तारीकी दूर हो जाती है, इसी तरह सच्चाई से जहालत की तारीकी भी दूर हो जाती है। मजन दम बजुज रास्ती जी नहार, के दारत फजीलत यमीन बर यसार। मजन ये जदन से नाही का सीगा है, जदन का माना मारना और मजन का माना तू ना मार। मजन दम तू दम ना मार, मतलब ना बोल। बजुज माना के सिवा, रास्ती का माना सच, जीन हार का माना हरगिज,
کے معنی کیونکہ، دارت کا معنی رکھتا ہے، فضیلت کا معنی فضیلت، یمین کا معنی دایاں ہاتھ، بر کا معنی اوپر، اور یسار کا معنی بایاں ہاتھ۔ مزن دم بجز راستی زین ہار، نہ مار سانس یعنی نہ بول سچ کے سوا ہرگز، سچ کے سوا ہرگز نہ بول، یعنی جب بھی بول سچ بول۔ کہ دارت فضیلت یمین بر یسار، کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ بے از راستی در جہان کار نیست، کہ در گلبنے راستی خار نیست۔ بے کا معنی ہے بہتر، از کا معنی ہے سے، راستی کا معنی ہے سچ، در کا معنی میں، جہان کا معنی ہے دنیا، کار کا معنی کام، نیست کا معنی نہیں۔ یہ سارے الفاظ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں۔ کے معنی کیونکہ، در کا معنی میں، گلبن، گلبن کا معنی درخت، اور راستی اس کا معنی سچ، خار کا معنی کانٹا، نیست کا معنی نہیں۔ بے از راستی در جہان کا نیست، بہتر سچائی سے دنیا میں کام نہیں ہے، سچائی سے بہتر دنیا میں کام نہیں ہے۔ کہ گلبن راستی خار نیست، کیونکہ سچ کے درخت کے اندر کانٹا نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ سچ بولنے سے کبھی بھی آدمی کو نقصان نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، دنیا کے اندر اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سچ کی تعریف اور سچ کی صفت آ گئی۔ اس کے مقابل آگے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی جھوٹ کی مذمت اور اس کی برائی بیان کرتے ہیں، تاکہ سچ کو آدمی اختیار کرے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھے۔ در مذمت کذب، مذمت میم کے اوپر زبر پڑھیں گے، جھوٹ کی مذمت برائی کے بیان میں۔ کسے را کے نا راستی گشت کار، کجا روز محشر شود رستگار۔ کسے را مانا جس کسی کے لیے، کے مانا کہ، نا راستی مانا جھوٹ، راستی سچ اور نا راستی مانا جھوٹ۔ گشت کا مانا ہو جائے، کار کا مانا ہے کام، کجا مانا کب یا کہاں، یہاں کب مانا کر لیں، روز کا مانا دن، اور محشر کا مانا ہے محشر، اور روز محشر یعنی محشر کے دن۔ شود مانا شود، رستگار، رستگار یہ اس میں فاعل سمائی ہے، اس کا معنی ہے چھٹکارا پانے والا۔ کسے را کے نا راستی گشت کار، جس کسی کے لیے جھوٹ کام ہو جائے، یعنی جس کسی کا کام جھوٹ بن جائے، یعنی اس کا کام ہی جھوٹ ہے، ہر بات پر میں جھوٹ بولنا۔ کجا روز محشر شود رستگار، کب وہ محشر کے دن چھٹکارا پانے والا ہوگا، مطلب اس کو چھٹکارا پھر نہیں ملے گا۔ جس طرح کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ کسے را کے گردد زبان دروغ، چراغ دلش را نہ باشد فروغ۔ کسے را جس کسی کے لیے، کے معنی کہ گردد کا معنی ہو جائے، اور زبان کا معنی زبان، دروغ کا معنی جھوٹ، زبان دروغ جھوٹ کی زبان۔ چراغ کا معنی ہے چراغ، دل کا معنی دل، شین کا معنی ہے اس کا، یا اور دل کی شین ضمیر کی طرف اضافت ہے، یعنی اس کے دل کا چراغ، چراغ دلش اس کے دل کا چراغ۔ را معنی کو یا کے لیے، نباشد معنی نہیں ہوتا، فروغ کا معنی ہے روشنی۔ کسے را کے گردد زبان دروغ، جس کسی کی جھوٹ کی زبان ہو جائے، یعنی جس کسی کی زبان جھوٹ کی زبان ہو جائے۔ چراغ دلش را نہ باشد فروغ، تو اس کے دل کے چراغ کے لیے روشنی نہیں رہتی، مطلب جو آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بے نور اس کا دل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل بے نور ہو جاتا ہے تو اس کے پھر سارے معاملات ہی وہ فاسد ہو جاتے ہیں۔ دروغ آدمی را کند شرمسار، دروغ آدمی را کند بے وقار۔ دروغ کا معنی جھوٹ، آدمی معنی آدمی، را معنی کو، کند معنی کرتا ہے، شرمسار معنی شرمسار شرمندہ۔ دروغ معنی دروغ آدمی را کند بے وقار معنی بے وقار بے عزت۔
دروغ آدمی را کند شرمسار، دروغ آدمی کو شرمندہ کر دیتا ہے، کیونکہ جھوٹ ایک نہ ایک دن واضح ہو جاتا ہے اور پھر آدمی کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو دروغ آدمی کو، جھوٹ آدمی کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ دروغ آدمی را کند بے وقار، دروغ، جھوٹ آدمی کو بے وقار بنا دیتا ہے، بے عزت کر دیتا ہے، کیونکہ جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر ایسا انسان بے وقار، بے وقت اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ زے کذاب گیرد خرد مند عار، کہ اورا نیارد کسے در شمار۔ زے کا معنی سے، کذاب کا معنی جھوٹ بولنے والا، گیرد کا معنی پکڑتا ہے، خرد معنی عقل مند، آر کا معنی شرم، کہ معنی کہ اورا معنی اس کے لیے یا اس کو، نیارد معنی نہیں لاتا، کسے معنی کوئی آدمی، در شمار معنی حساب میں۔ زے کذاب گیرد خرد مند عار، جھوٹے آدمی سے عقل مند آدمی شرم پکڑتا ہے، یعنی شرم کرتا ہے، اس کو شرم آتی ہے جھوٹے آدمی سے دوستی کرنے میں، کیونکہ لوگ شرمندہ کریں گے کہ تیرا دوست وہ جھوٹا آدمی ہے، اس سے تیری یاری، اس سے تیری دوستی ہے۔ تو عقل مند آدمی کو شرم آتی ہے ایسے جھوٹے آدمی سے دوستی کرنے میں، تو وہ پھر وہ اسے دوستی نہیں کرتا۔ وہ کذاب گیرد خرد مند عار، عقل مند آدمی جھوٹے آدمی سے شرم پکڑتا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ اورا نیارد کسے در شمار، کیوں اس سے شرم کرتا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹے آدمی کو کوئی آدمی حساب میں نہیں لاتا، اس کو کوئی آدمی حساب میں شمار کے اندر نہیں لاتا، اس کی عزت لوگوں کے نظروں سے گر جاتی ہے جو جھوٹا آدمی، اور اس کو حساب کتاب کے اندر نہیں رکھتے۔ دروغ اے برادر مگو زینہار، کہ کاذب بود خار و بے اعتبار۔ یہ شیخ سعدی نصیحت کرتے ہیں کہ دروغ، جھوٹ، اے برادر مانا اے بھائی، اے دینی بھائی، مگو مانا تو نہ بول، گفتن سے یہ نہی کا صیغہ، زینہار کا مانا ہرگز، کہ کا مانا کہ، کاذب کا مانا جھوٹا، بود کا مانا ہوتا ہے خار کا مانا ذلیل، واو کا مانا اور بے اعتبار کا مانا بے اعتبار۔ دروغ اے برادر مگو زینہار، جھوٹ اے بھائی تو ہرگز نہ بول، اے بھائی تو ہرگز جھوٹ نہ بول، کہ کاذب بود خار و بے اعتبار، کیونکہ جھوٹا آدمی ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی جھوٹ کیوں نہ بول؟ اس لیے کہ جھوٹ کی دنیا کے اندر یہ سزا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، بلکہ دنیا کے اندر اس کی سزا ہے کہ جھوٹا آدمی ذلیل اور بے اعتبار بن جاتا ہے۔ زے ناراستی نیست کار بتر، کزو گم شود نیک نام اے پسر۔ زے کا معنی سے، ناراستی معنی جھوٹ، نیست معنی نہیں، کار کا معنی ہے کام، اور بتر یہ تھا بدتر لفظ، اس میں بدتر، اور پھر دال کو گرا دیا اور با کو تا کے ساتھ ملا دیا تو بن گیا بتر۔ کار بتر کا معنی بدتر کام، اور یہ مرکب توصیفی ہے۔ کزو معنی اس سے، کہ اس سے، یہ اصل میں لفظ تھا کہ از او، پھر از کا الف بھی گرا دیا اور او کا الف بھی گرا دیا، اور کے کا جو ہا ہے اس کو بھی ختم کر کے کہ زا اور واو ان کو اکٹھا کر دیا تو یہ بن گیا کزو۔ گم شود مانا گم ہو جاتا ہے، نیک نام مانا اچھا نام، اے پسر مانا اے لڑکے۔ زے ناراستی نیس کار بتر، جھوٹ سے نہیں ہے بدتر کوئی کام، کزو گم شود نیک نام اے پسر، کیونکہ اس سے نیک نام گم ہو جاتا ہے، یعنی نیک نامی چلے جاتی ہے۔ انسان نے نیکیاں کی بھی ہوں لیکن جھوٹا آدمی ہے تو اس کی نیکی کو کوئی آدمی شمار نہیں کرتا، اس کی نیک نامی کو کوئی آدمی حساب شمار کے اندر نہیں لاتا، اس کی نیک نامی ختم ہو جاتی ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کی مذمت ہے، اس لیے جھوٹ سے تمام معاملات کے اندر ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ در صفت راستی، سچ کی تعریف میں،
دلا راستی گر کنی اختیار، اے دل اگر تو سچ کو اختیار کرے، شود دولتت ہمدم و بختیار، تو دولت اور نصیب یہ تیرے ساتھی ہو جائیں گے۔ نہ پیچد سر از راستی ہوش مند، عقل مند آدمی سچ سے سر نہیں پھیرتا، کہ از راستی نام گردد بلند، کیونکہ سچائی کی وجہ سے نام بلند ہو جاتا ہے۔ دم از راستی گر زنی صبح وار، اگر تو صبح کی طرح سچائی سے بولے، زے تاریکی جہل گیری کنار، تو جہالت کی تاریکی سے تو کنارہ پا لے گا۔ مزن دم بجز راستی زینہار، ہرگز تو سچائی کے سوا نہ بول، کہ دارد فضیلت یمین بر یسار، کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ بے از راستی در جہان کار نیست، سچائی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، کہ در گلبنے راستی خار نیست، کیونکہ سچائی کے درخت کے اندر کوئی کانٹا نہیں ہے۔ در مذمت کذب، جھوٹ کی مذمت کے بارے میں، کسے راہ کے نا راستی گشت کار، جس کسی کا کام جھوٹ ہو جائے، کجا روز معاشر شود رستگار، کب وہ قیامت کے دن چھٹکارا پانے والا ہوگا۔ کسے راہ کے گردد زبانیں درو، جس کسی کی جھوٹ کی زبان ہو جائے، چراغ دلش را نہ باشد فروغ، اس کے دل کے چراغ کو روشنی نہیں ہوتی۔ دروغ آدمی را کند شرمسار، جھوٹ آدمی کو شرمسار کر دیتا ہے۔ دروغ آدمی را کند بے وقار، جھوٹ آدمی کو بے وقار اور بے وقت بے عزت کر دیتا ہے۔ دے کذاب گیرد خرد مند آر، جھوٹے آدمی سے عقل مند آدمی شرم کرتا ہے، کہ اورا نیارد کسے در شمار، کیونکہ اس کو کوئی آدمی حساب کے اندر نہیں لاتا۔ دروغ اے برادر مگو زینہار، اے بھائی تو ہرگز جھوٹ نہ بول، کہ کاذب بود خوار و بے اعتبار، کیونکہ جھوٹا آدمی ذلیل اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ زے ناراستی نیست کار بتر، جھوٹ سے بدتر کام نہیں ہے، کزو گم شود نیک نام ہے پسر، کیونکہ اس سے نیک نام گم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔